اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسله والخاتم لأوصیائه والشافع الیہ والمکین لدیہ والمطاع فی ملکوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات اللهم صل پروردگار عالم اپنی کتاب میں جہاں اپنی ساری چیزیں جو اس نے پیدا کی ہیں، خلق کی ہیں، ان کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، خلق کیا، وجود میں لے کر آیا، اور پھر اس نے زندگی کو پیدا کیا۔ کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے، ہم ابھی موت میں تو نہیں ہے نا، ایک موت میں نے کل بیان کیا، عالم زر سے ہماری ہو کر ہم عالم مادہ کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو زندگی کا جو حاصل ہے، زندگی کا جو مقصد ہے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل رکھے۔ نبی یہ خدا فرماتے ہیں کہ جو لوگ جی رہے ہوتے ہیں، یعنی اس عالم مادہ میں ہوتے ہیں، فرمایا الناس نیام اذا ما تنتہبوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے۔ ہاں، عالم مادہ کے لوگوں کی کثرت یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ سو کر گزار لیتے ہیں، اور جب موت آتی ہے، اس کی دستک ہوتی ہے، تو وہ جو زندگی تھی غفلت کی، لاپرواہی کی، یا چیزوں کو سبق لینے کی، اس سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی اس زندگی، عالم مادہ کی زندگی کو جاگ کر گزارو۔ جاگ کر گزارنے کے لیے کیا طریق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ روزانہ انسان کو اس کی قبر 5 جملے کہتی ہے۔ ہاں، کوئی دن ایسا نہیں کہ قبر انسان کو مخاطب نہ کرے اور اسے یاد نہ دلائے کہ میں تمہارے لیے وجود رکھتی ہوں۔ نبی یہ خدا نے فرمایا کہ موت کے 5 جملے ہیں۔ پہلی چیز جو موت یاد دلاتی ہے ہر انسان، ہر صاحب حیات کو، کہ انا بیت الوحدہ حملوا الی انیسا۔ ہاں، قبر انسان کو کیا کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنے ساتھ دوست لے کر آنا۔ پہلی چیز، قبر کی پہلی نشانی، قبر کی پہلی کیفیت وہاں تنہائی ہے، اور وہاں سے کیا کوئی دوست دیا جائے گا؟ نہیں، قبر کہتی ہے کہ اپنے ساتھ لے کر آنا۔ دوسری چیز، انا بیت الظلم فاحملوا الی سراجا، میں تاریکی کا گھر ہوں، اور اپنے ساتھ چراغ لے کر آنا۔ روشنی نہیں ہے یہاں پر، یہاں اندھیرا ہے، اور یہاں روشنی کہاں سے آئے گی؟ یہیں سے ہم دے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ اپنے ساتھ روشنی یا چراغ خود لے کر آنا۔ تیسری پکار قبر کی کہ کہتا ہے انا بیت التراب فاحملوا الی فراشا، میں خاک کا گھر ہوں، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، یہاں سوائے خاک کے اور کچھ نہیں۔ فاحملوا الی فراشا، اپنے لیے بستر خود لے کر آنا جو سکون اور آرامش کے لیے چاہیے۔ اور چوتھی چیز، قبر کہتی ہے انا بیت العتاب فاحملوا الی تریاقا، میں عذاب کا گھر ہوں، ڈھال خود لے کر آنا۔ میرے پاس تمہارے لیے عقاب ہے
جو تم نے کیا ہے، غلطیاں کی ہیں، اس کی سزا یہاں ملے گی، تو اگر تمہیں کوئی سپر، کوئی پروٹیکشن چاہیے تو وہ ساتھ لے کر آؤ۔ اور پانچویں بات جو قبر روزانہ ایک صاحب حیات کو کہتی ہے کہ انا بیت الفقر فاحملوا الیہ کنزن، میں فقر اور تنگ دستی کا گھر ہوں، اپنے ساتھ خزانے لے کر آنا، ہاں اپنے ساتھ جواہرات لے کر آنا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں رسول خدا نے فرمایا کہ قبر ہر روز مجھے اور آپ کو پکارتی ہے۔ پہلی چیز جو قبر میں ہمارا استقبال کرے گی وہ تنہائی ہے، وہاں کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی ہمدم، کوئی ہم نشین نہیں ہے۔ دوسری چیز تاریکی ہے، ظلمت ہے، اس تاریکی کے لیے چراغ خود لے کر آؤ۔ فرمایا وہاں صرف اور صرف خاک ہے، بستر چاہیے، کوئی تکیہ چاہیے، کوئی ٹیک چاہیے، خود وہاں سے اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ چوتھی چیز فرمایا یہاں صرف تمہاری برائیوں کا جواب ہے، عتاب ہے، غیظ ہے، اور اگر اس سے کوئی پروٹیکشن چاہیے تو وہ ساتھ لے کر آؤ۔ اور پانچویں چیز فقر و تنگ دستی ہے، خزانہ لانے کا مقام دنیا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے اس کا مطلب ہے 5 چیزیں اٹھانی ہیں، ہے نا۔ روزانہ قبر ہمیں یاد دلا رہی ہے ایک اچھا دوست جو ہمارے ساتھ جائے، دوسری چیز ایک اچھی روشنی جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے، تیسری چیز ایک بہترین بستر جو قبر میں ساتھ جائے، چوتھی چیز ایک پروٹیکشن جو عذاب سے بچائے، اور پانچویں چیز خزانہ جو ہمیں اس فقر و تنگ دستی میں کارآمد ہو۔ لہٰذا یہ احادیث کی روح سے، کیونکہ اس حدیث کا جواب ہم اپنی عقل سے تو نہیں دے سکتے نا کہ خزانہ یہ ہو سکتا ہے، تو احادیث کی روح سے اہل البیت علیہم السلام کس چیز کو انیس، دوست کہتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ امیر کائنات کا بہت بہترین فرمان ہے، آپ نے زندگی کے 6 اصول بتائے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں۔ فرمایا پہلی چیز، اگر کوئی مالک چاہتے ہو تو اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے اوپر ملکیت کا حق نہ دو۔ دوسری چیز فرمایا اگر کوئی اپنے لیے ساتھی چاہتے ہو جو تمہارے ساتھ دنیا میں رہے تو کہا کہ کرام الکاتبین کافی ہیں، ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، ہر چیز ریکارڈ پہ لاتے ہیں، ان کے ڈیٹا میں کوئی وائرس بھی نہیں آتا، ہاں تو وہ بہترین تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا کہ اگر کوئی ہابی، کوئی انگیجمنٹ، کوئی بزنس چاہتے ہو جہاں مشغول رہو تو فرمایا عبادت سے بہتر کوئی نہیں۔ چوتھی چیز فرمایا کہ اگر تم اپنے لیے کوئی ناصح چاہتے ہو کہ نصیحت، ایڈوائس کی جائے، موت بہترین نصیحت ہے، اس ایک موت کی نصیحت سے ساری باتیں حل ہو جاتی ہیں۔ چھٹی چیز فرمایا کہ اگر تم اپنے لیے کوئی دوست چاہتے ہو جو تمہارا مخلص ساتھی اور مشیر، مشورہ دینے والا ہو، تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ بس قرآن سے بہتر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ حدیث مکمل کر لوں، فرمایا اور اگر دنیا سے کچھ چاہتے ہو، دنیا سے کچھ لینا ہے تو دنیا کے دامن سے صرف عبرت اٹھاؤ، اور کچھ نہیں، عبرت کافی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ لپیٹ کر مولا نے فرمایا دنیا کے منہ پر مار دو، وہ تمہارے کام کی چیز نہیں۔ لہٰذا احادیث میں، قول اقوال معصومین میں دوست، بہترین دوست کون ہے؟ قرآن۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مخلص ساتھی ہے۔ دوست سے آپ کو، ہمارے ہاں دوست وہ ہوتا ہے جس کے پاس جا کر نا ساری گوسپ کی جائے، ہے نا، جس کو آپ دل کھول کر کسی کے بھی بارے میں برا بتا دیں تو وہ یہ نہیں، ڈس ایگری نہیں کرے گا، آپ کی لائکنیس اور ڈس لائکنیس اور اس کی برابر ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ ہمارے ہاں جو ڈیفینیشن ہے دوست کی وہ یہی ہے نا کہ آپ اچھائی تو میرے ساتھ بھی بیٹھ کے ساری دنیا کی کر لیں گے نا، تھوڑی دیر کے لیے مل کے ہاں یہ بھی بہت اچھی ہیں، وہ بھی بہت اچھی ہیں، مجھے نہیں بتائیں گے کہ ایکچولی آپ کو کون کیسا لگتا ہے۔ دوست کی ہمارے ہاں ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو آپ یہ بتا سکیں کہ میرے پاس کیا ٹی ہے نا، کیا گوسپ ہے۔ ہمارے یہاں ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور اہل البیت کس کو دوست کہتے ہیں؟ جو اخلاص کا رشتہ بنائے اور جو اخلاص کا مشورہ دے، خلوص سے مشورہ دے،
ہاں، اور جو آپ کے ارتقاء پرفیکشن کے سفر کا ساتھی ہو، جو خود بھی پروگریسو ہو اور آپ کے لیے بھی پروگریشن کو ترجیح دیتا ہو. لہٰذا فرمایا کہ وہ دوست اگر کوئی مخلص ہو اور وہ تمہارے لیے مشاور ہو، مشورہ دینے والا ہو، تو قرآن سے بہتر کوئی نہیں ہے. قرآن سے بہتر کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی ہمدم، کوئی ہم نشین نہیں. کیسے؟ سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں یہ ایام اسارت کے ہم گزار رہے ہیں. امام زین العابدین اسیری کے ایام میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، آپ اسیری کے ایام میں کیا فرماتے ہیں؟ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ مجھ سے لے لیا جائے اور مجھے ایک قرآن دے دیں تو میں ایک لہجے کے لیے وحشت نہیں کروں گا. ہاں، مجھے اس سے زیادہ تنہا کر دیں، واحد چیز جو مجھے چاہیے وہ قرآن چاہیے. اسیری ہے، اور کیسی اسیری ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کوفہ و شام کی. اہل بیت میں کسی نے ایسی آزمائش نہیں دیکھی جیسی سید الساجدین نے دی ہے. ہم کتنے خطا کار ہیں، ہمارا ویژن کتنا نیرو ہے کہ ہم اہل بیت میں سب سے سخت آزمائش دینے والے امتحان سے شجاعانہ گزرنے والے کو بیمار کہہ کر ختم کر دیتے ہیں. معرفت نا، جو عظمت ہے میرے مولا کی وہ یہ ہے کہ جس آزمائش سے آپ گزرے ہیں کوئی نہیں گزرا، اور آپ اس سے سرخرو ہو کر گزرے. شجاعانہ آپ نے اس کو دیکھ کر صابرانہ دیکھا ہے. آپ فرماتے اس ساری آزمائش میں مجھے ایک چیز چاہیے، قرآن. یہ قرآن ایسا ساتھی ہے. سبحان اللہ. رسول خدا جب آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی تو مکے میں پوری طاقت ایک طرف ہو گئی، رسول خدا کو اکیلا کر دیا. جب نبی خدا نے اسلام کی ترویج کی تو جانتے ہیں سب سے پہلے آپ پر کون ایمان لے کے آیا؟ مکے کے غلام اور غریب، جن کا معاشرے پر کوئی انفلوئنس نہیں تھا، بلکہ وہ معاشرے کا بوجھ تھے اس زمانے کے حساب سے نا. کون کسی غلام کی سنتا ہے؟ کون کسی غلام سے انسپائر ہوتا ہے؟ لہٰذا جو ساری طاقتیں تھیں وہ ایک طرف تھیں، اور رسول خدا نے اپنے ساتھ جن لوگوں کو، آپ کے ساتھ جو شامل تھے، وہ کسی طرح سے بھی آپ کی طاقت میں اضافے کا باعث نہیں تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ خانہ خدا کے ایک گوشے میں بیٹھ جاتے اور اپنے اس دوست کی تلاوت کرتے. اور قرآن کی تلاوت کی تأثیر یہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص مکے میں داخل ہوتا تو دروازہ مکہ پر قریش کے سردار ہاتھ میں کاٹن لے کر کھڑے ہو جاتے کہ یہ روئی کان میں ڈال دو، ایسا نہ ہو محمد کے جملے تمہارے کانوں سے ٹکریں اور تم بھی منقلب ہو جاؤ. ہاں، لہٰذا اس ایک قرآن کی طاقت، اس ایک دوست کی طاقت آپ کے لیے ایک لشکر کی طرح تھی. اور اسی لیے بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ لوگ آتے آپ سے صرف کلام سنتے، اور جب قرآن کو سنتے تو وہ منقلب ہو جاتے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے. مقصد، رسول خدا کے پاس مکے میں قرآن کا ساتھ تھا اور آپ سرخرو ہوئے. لہٰذا اس دنیا میں میرے اور آپ کے لیے کیا آپ فرماتے ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء والنجات یوم الحسرہ. 3 چیزیں، اگر سعادت مند زندگی، شہادت کی موت اور قیامت کی حسرت سے نجات چاہیے. سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت اور قیامت کے دن کسی پچھتاوے میں نہ پڑو، سرخرو داخل ہو، فدرس القرآن، پھر قرآن سے جڑ جاؤ. انہو کلام الرحمن، یہ خدا رحمان کا کلام ہے. والرجحان فی النیران، تاریکی میں یہ روشنی ہے. والحرز من الشیطان، اور یہ شیطان سے بچاتا ہے. اس سے بہتر کوئی اور سپر نہیں، کوئی اور ساتھی نہیں، کوئی اور روشنی نہیں. لہٰذا اس کے دامن میں آ جاؤ. اور دیکھیے قرآن کرتا کیا ہے. اگر ہم ویسے سوچیں، ہماری جو سوچ ہے ہم جیسوں کی، وہ یہ ہے کہ جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا، آپ بھی میری طرح سوچتے ہیں نا، کہ جتنا قرآن پڑھتے ہیں اتنا، تو قرآن پڑھ کے کیا حاصل ہوگا؟ آپ سب جواب دیں نا. ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ دو فیصد لوگ جواب دے رہے ہیں. آپ قرآن آخری کتاب رسول خدا والی صحیح جگہ پڑھ رہی ہوں نا مجلس، ہے نا؟ ہاں، مجھے اب سمجھ آئی آپ کیوں کر رہی تھیں. ہاں، قرآن وہی اپنی آخری کتاب.
قرآن پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس کی قراءت کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، شعور ملے گا، علم ملے گا، ہمیں ہدایت ملے گی، اور پھر سکون ملے گا، دل کو اطمینان ملے گا. بالکل صحیح. اور پھر اس قرآن کو پڑھنے کے بعد ہمیں سکون اطمینان کے ساتھ کیا حاصل ہوگا؟ ہدایت حاصل ہوگی. اور یہ قرآن پھر ہمیں کہاں لے کر جائے گا؟ سیدھے راستے پر لے کر جائے گا. ہم خود تو نہیں جاتے، ہے نا؟ ہمیں قرآن جو ہے وہ سیدھے راستے پر لے کر جائے گا. ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم اس قرآن سے یہ سب حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اہل البیت فرماتے ہیں قرآن تمہیں شجاع، دلیر، بے نیاز بناتا ہے. ہاں، قرآن آخرت کی کتاب نہیں ہے، قرآن دنیا کی کتاب ہے. قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اپنی اگلی دنیا کو سنوار لو. قرآن اس لیے کہ اسی دنیا میں تم اگر سب سے ممتاز نظر آنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس قرآن ہے نا، یہیں پر ہی سرخرو ہونے کے لیے. قرآن دین کی کتاب نہیں ہے، قرآن دنیا کی کتاب ہے. قرآن شریعت نہیں سکھاتی، قرآن اصول زندگی سکھاتی ہے، دستور حیات سکھاتی ہے. تو کیا قرآن مسلمانوں کے لیے ہوئی؟ انسانوں کی کتاب ہے نا، کہ جو ساری انسانی جو بھی کھولے اس کو ملتا ہے. ایک بات نقل کرتی چلوں، کہتے ہیں کہ ایک بہت اچھا خطاط تھا. یہ تو اب پرنٹس ہوتے ہیں نا، پہلے وقتوں میں خطاطی کرنے والے اچھا لکھنے والوں سے قرآن لکھوایا جاتا تھا. اس کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی، انہوں نے کہا مجھے اچھا سے قرآن لکھ دو. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو 4 سے 5 ہوں تو میں وہ کتاب لکھتا ہوں. میں تورات بھی لکھتا ہوں، زبور بھی لکھتا ہوں، انجیل بھی لکھتا ہوں، تو میں آپ کی کتاب بھی لکھ دوں. خطاط تھا، اللہ جانے کیا مذہب تھا اس کا. تو اس نے کہا مجھے اگر 4 سے 5 آرڈر آئیں گے تو میں ایک ہی پیج جو ہے 4 دفعہ لکھ لیتا ہوں یا 5 دفعہ لکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں. وقت کہا 6 مہینے. 6 مہینے بعد کتاب مل جائے گی. 6 مہینے بعد جب وہ آیا، وہ عالم کہتے ہیں میرے پاس، میں نے اس سے کہا کتاب مکمل ہوئی، مجھے دی. تو اس نے کہا میں نے ایک کاپی بنائی تھی اور اس کے بعد میری دنیا بدل گئی. پوچھا کیسے؟ تو اس نے کہا میں تورات بھی لکھتا ہوں، میں زبور بھی لکھتا ہوں، میں انجیل بھی لکھتا ہوں، اور آپ نے مجھے قرآن کا کہا. اور جب آپ نے مجھے قرآن کا کہا تو جو میرا طریقہ ہے تورات زبور انجیل لکھنے کا، میں نے ویسے ہی لکھا. میں ان کتابوں کو لکھتے ہوئے کبھی کبھی لاپرواہی مجھ سے ہو جاتی ہے. اگر کوئی لفظ اونچ نیچ ہو تو میں اس میں کسی طرح کی کوئی مشقت محنت نہیں کرتا کہ ایکیوریٹ ویسی ہونی چاہیے ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور میں دے دیتا ہوں. اور میں نے 5 تورات، 5 زبور، اسی طرح انجیل لکھے، اور جب وہ میں لے کر گیا لینے والوں نے مجھ سے خرید لیے. اور پھر اس کے ساتھ ہی میں نے قرآن شروع کیا. کہتا ہے کہ میں نے ابھی ایک قرآن کچھ پیجز لکھے تھے کہ مجھے اس میں بھی کچھ لگا کہ میں نے صحیح کاپی نہیں کیا، تو میں نے کہا جانے دیتا ہوں، خیر ہے پہلی دفعہ یہ کتاب لکھ. کہتے جب وہ میں نے لکھا اور میرے پاس ایک شخص آیا اور میں نے اس سے کہا تو مسلمان ہو، مسلمانوں کی کتاب لکھ رہا ہوں، تو اس نے کہا اگر ایسا ہے تو میں اس کو پڑھنا چاہوں گا. اس نے جیسے ہی اس کتاب کو کھولا، جہاں جہاں میری غلطیاں تھیں وہ نمودار ہونی شروع ہو گئیں. ہماری زبان میں کیا ہائی لائٹ ہوئی. کہتا ہے میں جان گیا اس کتاب کی حفاظت کسی نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، میرے جیسا خطا کار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین. تو قرآن جو ہے وہ انسانوں کی کتاب ہے. اگر کوئی انسان اس سے تھوڑا قریب ہو، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک عام کتاب نہیں ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. لہٰذا قرآن ہمیں ثواب نہیں دیتی، صرف ہدایت نہیں دیتی، صرف ہمیں سیدھے راستے پر نہیں لاتے، صرف ہمارے دین، مذہب، مکتب، شریعت کا حکم نہیں سکھاتی، دنیا کے کاموں میں بھی جری بناتی ہے. جناب سعید بن جبیر، یہ واقعہ اتنا خوبصورت ہے نا، جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے. بہترین خطیب تھے اور ولایت مولا کو قبول کرنے والے اور اس کا پرچار کرنے والوں میں سے تھے.
واقعہ کربلا کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اہل بیت کے اوپر بند باندھے گئے اور ان کی نقل و حرکت کو کنٹرول کیا گیا۔ سعید بن جبیر ان خاص لوگوں میں سے تھے کہ جن کی خطابت کا چرچا ہر جگہ تھا، لوگ سننے کے لیے آتے۔ اور جب جناب سعید بن جبیر کو، میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ صحابی امام زین العابدین تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو امام نے حکم دے رکھا تھا کہ جہاں ہمارے بابا کی ولایت کا اعلان کرو، وہاں بتاؤ کہ کس طرح سے میرے بابا سید الشہداء کو مظلومانہ شہید کیا گیا۔ کچھ زبانیں تھیں جو بولتی تھیں، اور جناب سعید بن جبیر کا خاصہ کیا تھا کہ یہ جو بات کرتے جناب فضا کی طرح قرآنی، اور پھر کوئی انہیں چیلنج نہیں کر سکتا تھا کہ قرآن سے بات کرتا، اب کیسے کوئی سامنے آ کر اس کے برخلاف بات کرے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر کو حجاج ابن یوسف ثقفی نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ تمہاری زبان کی قیمت کیا ہے۔ کہنے لگے تم اس کی قیمت دنیا میں ادا نہیں کر سکتے، اس کی ملکیت صرف اللہ کے حوالے۔ کہا جو قیمت کہو گے، جو تمہاری زبان سے نکلے گا ادا کریں گے، بس اس سے اہل بیت کا تذکرہ ختم کر دو، اس قرآن کو ہمارے حق میں کر دو۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایسا تاریخ میں ملتا ہے کہ شام میں جو امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان تھا، اس نے مختلف لوگوں کو سمرہ بنت ابن جندب اس کو بلا کر قرآن کی تفسیر چینج کروائیں، نعوذ باللہ۔ اور اس کی تفسیر ایک چھوٹی سی چیز صرف بتاتی چلوں کہ یہ اس زمانے میں کس طرح سے قرآن جیسی کتاب جو مونس انیس ہے قبر کے لیے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو منافق کے لیے آیات تھیں اور جو مومن کے لیے آیات تھیں ان کو سوئچ کر دیا گیا۔ نعوذ باللہ، منافق کی جگہ نام علی اور مومن کی جگہ نام عبد الرحمن ابن ملجم۔ اس طرح سے قرآن کے مصادیق انہوں نے بدلنے، آیت تو نہیں بدل سکتے نا، وہ تو اللہ نے اپنے ذمے لیے، تو انہوں نے آیت کے مصداق کو بدل دیا، نعوذ باللہ۔ لہٰذا کہا تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ، بہترین زندگی ملے گی۔ جناب سعید بن جبیر نے فرمایا ہرگز نہیں، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے لیے رسوائی۔ جناب سعید بن جبیر نے فرمایا میرے لیے انہی انعاموں کے لیے قربان ہو جانا عزت اور شرف ہے۔ جب یہ کہا تو حجاج ابن یوسف کو بہت برا لگا کہ عزت و شرف کی بات کرتا ہے۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو اسے اسی عزت و شرف کے ساتھ مار دو اور اس کا رخ قبلے کی طرف کر دو۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی ان کا چہرہ قبلے کی طرف کیا گیا تاکہ انہیں مار دیا جائے تو انہوں نے قرآن سے جواب دیا، قرآن کی تاثیر، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے رخ کو اس کے لیے کیا ہے جو زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھا کہ یہ اب اپنے سامنے شجاعت لاتی ہے نا قرآن، ایسی شجاعت کہ اس نے کہا کہ میں روبہ قبلہ نہیں ماروں گا، یہ عزت ان سے لے لوں گا، پشت کرو قبلے کی طرف۔ پشت کی جناب سعید کی تو آپ نے فرمایا خدا قرآن فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب بھی رخ کرو چہرہ الہی ہے۔ اس نے کہا نہ روبہ قبلہ نہ پشت با قبلہ، زمین پر لٹاؤ، ذبح کر دو سعید بن جبیر کو۔ جیسے ہی آپ لیٹے آپ نے فرمایا خدا قرآن میں کہتا ہے زمین کے بارے میں، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اس سے پیدا کیے گئے اسی میں دوبارہ جائیں گے اور ایک دن اسی خاک سے ہم بِإِذْنِ الٰہی اٹھا لیے جائیں گے۔ لہٰذا وہ موقع آیا جہاں قرآن نے اپنی طاقت کو دکھایا، ایک ظالم و جابر کے دربار میں ایک تنہا صاحب قرآن کیسے شجاعانہ بات کرتا ہے۔ قرآن یہ زندگی بدلتا ہے، یہ زندگی بدلتا ہے۔ اسی لیے فرمایا میرے مولا نے کہ قبر میں آنا ہے تو اپنے ساتھ بہترین دوست لے کر آؤ۔ کیا وہ شخص، سوال، کیا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں قرآن نہ کھولا ہو، یا پھر سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور اس نے صرف 30 دن کھولا ہو، چاند رات کو تو ہم مصروف ہو جاتے ہیں، 29 دن کھولا ہو، ہے نا، تو 27 تو ختم ہو جاتا ہے جی، تو چلیں اور دن کم ہو گئے نا، کہ جس نے 27 دن کھولا ہو، تو
آپ تو روز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. لہٰذا جو لوگ قرآن کے ساتھ ایک محدود رابطہ رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، کیا قرآن ان کے لیے بھی قبر میں انیس اور دوست ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو زندوں کو غفلت سے جگانے کے لیے ہے. ہاں، مولا سے پوچھا گیا کیا قرآن اس کی بھی قبر میں حفاظت کرے گا جس نے اس کی تلاوت نہ کی ہو؟ ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی جانے والا ہے چلا گیا، اس کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن ہوتا ہے نا. تو وہی چیز کہا کیا اس کے لیے بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جس نے دنیا میں قرآن کی تلاوت کو ترک کیا ہوا ہو، جب وہ قبر میں جائے گا تو سب سے پہلا شکایت کرنے والا جو اس سے ملاقات کرے گا وہ قرآن، کہ تو مجھ سے کیا جزا کی امید کہ اب میں تمہارے لیے ایصال ثواب کا راستہ، دنیا میں تو نے مجھے پیٹ کی، تو نے کبھی مجھے اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھایا اور میرے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اب تو نے یہ گمان کیا ہے کہ میں تیرے لیے نجات کا باعث بنوں. لہٰذا اس سوال کا جواب غور سے سنیں. جو دنیا میں قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ، زندگی میں قرآن پر عمل نہیں کرتا، قبر میں قرآن اس کے لیے دوست نہیں ہے، شکایت کنندہ ہے، سب سے پہلے اس کے سامنے آ کر سوال کرنے والی ہے. اللہ اکبر. یہ بات کس قدر ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. ہاں، اسی لیے میرے مولا فرماتے ہیں مومن کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ہر روز قرآن کی 50 آیتیں تلاوت کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ہم نے مومن کی نشانیوں میں سے 2 نشانی پکڑی ہوئی، عقیق کی انگوٹھی اور 40 پہ جانا، ہے نا. اسی روایت میں ہی ہے جہاں سے ہم نے یہ 2 روایتیں پکڑی ہوئی ہیں نا کہ 40 پہ جانا مومن کی نشانی ہے. الحمدللہ میں تو 4 5 6 7 8 9 10 دفعہ 40 ہو آئے نا. آگے بھی چلے جائیں گے، اللہ سب کو توفیق دے. اور انگوٹھی پہن کے مومن کو پہچانا بھی جاتا ہے نا، چاہے وہ راہ چلتا مومن کیوں نہ ہو، کہیں پر ہی کیوں نہ ملے. لیکن اسی روایت میں اگلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ 50 آیات قرآنی کی تلاوت کرنا. اس سے اگلی روایت جو نشانی ہے وہ بتاؤں یا تھوڑا زیادہ ہو جائے گا؟ ہاں شکر ہے، بولے. نازیہ باجی اور میں ساتھ نہیں ہوں تو ہم آپس میں ہی مجلس میں باتیں شروع ہو جاتے ہیں. 5 چوتھی نشانی ہے کہ وہ نماز میں باقاعدگی کرتا ہے اور نماز شب کو ترک نہیں کرتا. ہاں، تو یہ مومن کی نشانیاں ہیں. لہٰذا جو قاری قرآن ہے اس دنیا میں، وہ اپنے ساتھ قرآن کو لے کر جاتا ہے بطور انیس، اور اس کے لیے کیا ایک بریکٹ ہے کہ روزانہ 50 آیات قرآنی جو پڑھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو اس دنیا سے جب چلا گیا تو اس کے جو وارث تھے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی قاری ارینج کرتے ہیں جو اس کی قبر پر بیٹھے اور روزانہ قرآن کی تلاوت کرے. کچھ دن بعد جب وہ گئے اپنے باپ کی قبر پر، دیکھا وہاں کوئی تلاوت کرنے والا موجود نہیں. حیران ہوئے، قاری کو بلایا، اس سے کہا کہ تمہیں تو یہاں پر بٹھایا گیا تھا کہ تو قرآن کی تلاوت کرے تاکہ باپ کو مسلسل ثواب ملتا رہے. تو کہتے ہیں کہ اس قاری نے کہا میں تمہارے باپ کی قبر پر قرآن نہیں پڑھ سکتا. پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں جب قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن اس کی قبر کے اندر سے گرمی اور حرارت آئی اور میں قرآن کو پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی قبر کے اندر سے ایک عجیب بڑے فزیک والی وجود، ایک مخلوق باہر آئی اور اس نے میرا گریبان پکڑا اور کہا کہ تو اس تلاوت کو یہیں روک دے، کیونکہ تیری تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے. قاری قرآن کہتا ہے میں نے کہا قرآن تو شفاء و رحمہ للمؤمنین، اللہ نے کہا یہ تو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو اس نے کہا بے شک ایسا ہے، لیکن وہ ایمان والوں کے لیے ہے. جس نے زندگی میں عمل نہیں کیا ویسے اس کے لیے تم کہتے ہو مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، یہ نمازی نہیں تھا، اس سے نماز کا سوال ہوتا ہے. آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اس نے کبھی زکوٰۃ ہی نہیں ادا کی تھی، اس سے زکوٰۃ کا. وبالوالدین احسانا، اس سے والدین کے ساتھ نیکی کا سوال کیا جاتا ہے. جب اس کے پاس جواب نہیں ہوتا تو اس کا عذاب
بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن اس کے لیے شفاعت کرنے والی ہے جس نے قرآن کے ساتھ اس دنیا میں اپنا دامن جوڑے رکھا ہے، جو قرآن سے متمسک رہا ہے، جو قرآن سے جڑا رہا ہے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ دوستی نہیں کی، ہم نے قرآن کو اس طرح کی ایک کتاب سمجھا یا دوست سمجھا جو ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی یا ہمیں ایک اخلاص کا مشورہ تو دیتی ہے، لیکن مولانا صاحب کے تھرو، ہے نا؟ قرآن کا استخارہ جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم خود قرآن کھولنا گوارا نہیں کرتے۔ قرآن کھولنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کا انتظار ہوتا ہے، ایک ماہ رمضان ہے نا اس کا، یا پھر کوئی اس دنیا سے چلا جائے، ہاں، پھر اس کے بعد قرآن ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے۔ قرآن سے دوستی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم خود قرآن سے ہدایت لیں، ہم خود اس سے رہنمائی لیں، اور اس کے لیے آپ کہیں گی کہ میں کیسے لوں، ہے نا؟ تو دیکھیے حواشی میں جو مفاتیح الجنان کی سائٹس پر، اب سائٹس کو انہوں نے آخری پیج پر لے گئے، جو نئے پرنٹس آ رہے ہیں اس میں حاشیہ موجود نہیں ہے، تو آپ اگر پوری جو فہرست ہے اس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا آخر میں جا کر کہ جو حوالہ جات یا حواشی حاشیہ ہے وہ انہوں نے ادھر اس کے ساری لسٹ بنائی ہوئی ہے، جس میں استخارے کا طریقہ، اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ محدث قمی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن مضطرب اور کشمکش میں ہو، ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک فیصلہ ہو سکتا ہے 2 چیزیں، 2 میں سے ایک کو انتخاب کروں، نا، 2 میں سے جو صحیح ہے وہ انتخاب کر لیں، جو صحیح لگ رہا ہے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، انتخاب کر لیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے، آپ کی عقل ساتھ نہیں دے رہی، آپ کے لیے فیصلہ کرنے کی یہاں پہ طاقت نہیں ہے، دونوں معاملات ایک جیسے ہیں، تو وہاں استخارہ۔ لہٰذا استخارے کے لیے کیا کرے؟ فرماتے ہیں کہ مومن 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر 50 قرآن کی آیت پڑھے، اور پھر اس کے بعد قرآن کو بند کرے، خدا اس کے دل میں اپنا فیصلہ، اپنی مشیت کو الہام کرے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے آیت کا ترجمہ آئے گا، اللہ آپ کو قوت ارادی دے گا۔ ہاں، ایسی دوستی زندگی میں اس قرآن کے ساتھ ہے، لہٰذا جو ایسی دوستی قرآن کے ساتھ رکھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں رسول خدا نے جو سب سے پہلا اپنا مبلغ بھیجا وہ قرآن کا تھا۔ آپ اصحاب میں کیٹیگرائز کرنا ہو کون اچھا صحابی ہے کون نہیں، اس کے لیے بھی آپ ایک سوال کرتے کتنا قرآن آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جس مصعب بن عمیر غالباً ان کو پوری سورہ بقرہ حفظ تھی، آپ نے فرمایا تم سپہ سالار ہوگے اس دستے کے، تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے آ کر کہا کہ اس بچے کو، اس کی تو داڑھی بھی صحیح سے نہیں نکلی، آپ نے فرمایا ہاں اس کے چہرے پر داڑھی نہیں آئی، اس کے سینے میں سورہ بقرہ ہے، ہاں تمہاری سن زیادہ ہے، تمہاری ایج رسول کی نظر میں بھی جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے اس کو زیادہ آپ اپنی، اور اسی لیے جب ترویج اسلام کی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا جس کے پاس پورے قرآن کا حفظ ہے وہ میرے پاس ہے۔ 6 لوگ حافظ قرآن آپ نے سلیکٹ کیے اور ان کو آپ نے مکہ و مدینہ بھیجا، مکے کی جانب بھیجا، اور فرمایا کہ اس کے اطراف میں جتنے یہودی اور باقی قبائل ہیں ان کی ترویج، ان کے سامنے اسلام کی ترویج کرو۔ کہتے ہیں کہ جب وہ راستے میں تھے تو مکے کے مشرک آئے اور انہوں نے ان 6 میں سے 4 کو شہید کر دیا اور 2 کو لے کر گئے مکے میں اور بہت زد و کوب کیا، ان میں سے 1 کی شہادت ہو گئی، 1 بچ گئے، اور وہ جو 1 بچ گئے وہ کہنے لگے پروردگار میری تجھ سے آخری دعا یہ ہے کہ میں مکے میں ان کے درمیان نہ رہوں، میری 1 ملاقات رسول خدا سے ہو جائے اور میں مدینے میں دفن ہو جاؤں۔ اس نے یہ دعا مانگی، رسول خدا نے مدینے میں خبر دی اور فرمایا کہ وہ جو میرا تنہا مبلغ باقی بچ گیا ہے اس نے یہ دعا مانگی ہے، کون ہے جو اسے مکے سے اٹھا کر لائے؟ لہٰذا صحابہ کا ایک چھوٹا سا لشکر بنا جو گئے، قصہ مختصر، انہیں وہاں سے نجات دے کر لائے، ابھی راستے میں تھے کہ مشرکین مکہ کو خبر ہوئی اور انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ مدینے کے دروازے پر پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں انہیں ایک ایسی ضربت لگی جو مبلغ قرآن تھے کہ ان کی شہادت ہوئی۔
جب ان کی شہادت ہوئی تو اب وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا کسی نے ان کے جسد کو جو گھوڑے کی پشت ہے اس پر لٹا دیا، اور پھر جو مشرکین تھے ان سے اپنا دفاع کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ گھوڑے کی پشت سے ان کا بدن جب زمین پر گرا ہے، زمین کھلی مدینے کی، اور اس زمین نے انہیں اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول کیا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا ہاتھ نہ لگے خدا نے انہیں، اسی لیے انہیں بلیع الارض کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جو قرآن کی حفاظت میں ہو نا، قرآن پھر اس کا ساتھ نبھاتی ہے۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے محشر کے عالم میں جب کوئی مسلمان قرآن سے، جو تارک قرآن ہے، قرآن سے مدد مانگے گا تو قرآن جواب میں کہے گی میں تیری مدد کروں، تو نے دنیا میں مجھے پیٹ کی تھی اور تو میرے آگے آگے چلتا تھا، یعنی جو میرا حکم ہے اسے پس پش ڈال دیتا، تو میرے آگے آگے چلتا تھا، آج بھی وہی ہوگا، آج بھی تو آگے چلے گا اور میں تیرے پیچھے۔ تو وہ نادان قرآن سے کہے گا کہ ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں، تم نے مجھے بتانا ہے میں نے کہاں جانا، قرآن کی نہ، میں پس پشت ہوں جیسا دنیا میں تھا۔ لہٰذا وہ چلتا چلا جائے گا یہاں تک کہ منہ کے بل جہنم میں گرے گا۔ البتہ جو قاری قرآن ہے وہ حشر کے میدان میں، حساب و کتاب کے میدان میں بھی قرآن سے کہے گا کہ میری نصرت کر، میری مدد کر، میرا بہترین دوست بن۔ لہٰذا قرآن کہے گا دنیا میں تجھے جو کہتا تھا تو وہ کرتا تھا، آج میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے آ، میں تجھے لے جاتا ہوں۔ لہٰذا قرآن اس کو لے کر جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ لہٰذا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے نا وہ اس دنیا کا ہے، وہ اس مقام کا ہے، اور جو اس مقام، اس دنیا میں، اس زندگی میں قرآن کے ساتھ جڑ جائے وہ اپنے ساتھ قبر میں جو ساتھی لے کر جاتا ہے وہ کتاب الہی ہے۔ اسی لیے قبر نے خود بتایا کہ میرے پاس تمہارے لیے سوائے تنہائی کے کچھ بھی نہیں، تم اپنے ساتھ اپنے لیے ساتھی لے کر آؤ۔ دوسری چیز، انا بیت الظلمہ، میں تاریکی کا گھر ہوں، احملوا الیہ سراجن، اپنے ساتھ چراغ لے کر آؤ۔ دیکھیے جب ہم چراغ کی بات کرتے ہیں، روشنی کی بات کرتے ہیں، تو لازمی ہے کہ ہم احادیث معصومین میں دیکھیں کہ چراغ اور روشنی سے مراد کیا ہے۔ سبحان اللہ، رسول خدا فرماتے ان الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کا نور ہے۔ اللہ اکبر، وجہ تخلیق کائنات، یہ کہیں وجہ تخلیق کائنات نماز کو اپنی آنکھوں کا نور کہیں۔ امام حسین فرماتے انی احب الصلاۃ لا اصلی، میں نماز سے محبت کرتا ہوں، پڑھتا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی نماز پڑھنا میری محبت ہے، فرض نہیں ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو قبر میں چیز کام آتی ہے دوسرے نمبر کی، جو ظلمت میں نور کا باعث بنتی ہے، وہ نماز ہے۔ اور دیکھیے نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے میری اور آپ کی فطرت کے عین مطابق بنائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں قرآن، اللہ نے نماز کو ایسا بنایا کہ یہ ہمیں کرنا مشکل لگتا ہے۔ کس طرح نماز کیسے ترتیب ہوئی؟ جب اللہ نے اپنے حبیب کو قاب قوسین کی منزل عنایت کی، اور جب رسول خدا کے سامنے خدا نے سارے حجابات ہٹا دیے، آپ سب جانتے معراج عطا ہوئی رسول خدا کو بہت ساری، ان میں سے ایک، جب اللہ نے سارے حجابات ہٹا دیے اور نور جمال کو ظاہر کیا، تو اس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا اے محمد میری تعریف کیجئے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، علل الشرائع کی طویل روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب خدا نے مجھ سے کہا کہ میری تعریف، میری حمد کر، تو میں نے سوچا زبان مخلوق کیسے خالق کی حمد کر سکتی ہے، لہٰذا میں نے خالق کی زبان میں خالق کی حمد کی اور سورہ فاتحہ تلاوت کی۔ ہاں، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس خدا کے لیے جو دو جہانوں کو، تمام عوالم کو پالنے والا ہے، اور خدا نے خود اپنی جس صفت کو ممتاز کیا ہے، ایکسکلوسیولی ذکر کیا ہے بسم اللہ میں بھی اور سورہ فاتحہ میں بھی، الرحمن
الرحیم، کہ وہ بہت مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. واہ، مالکی یوم الدین یعنی قیامت. قیامت کے دن کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ. جو قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، ایاکا یعنی میں تیری ہی. رسول خدا اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے. ہاں، اللہ کی بہترین حمد کا بہترین سلیقہ. وَإِيَّاكَ، تیرے سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. اور پھر خدا چاہتا ہے جب میری حمد کرو تو مجھ سے مانگو. اہدنا الصراط، ہمیں سیدھے راستے کی. کیسا راستہ؟ صراط الذین، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. اور وہ راستہ نہیں غیر یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہو، ہے نا، تارکین قرآن میں نہ ہو. ہاں، ولا قرآن کا انکار کرنے والے گمراہ بھی نہ ہو. ہاں، فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ تلاوت کی، قاب قوسین، حجابات ہٹ گئے، حکم خداوندی اور بہترین تکمیل، حکم خدا کی بہترین تعمیل. اللہ نے اپنی صفات کو رسول کے سامنے اور زیادہ آبویس کیا. رسول خدا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا اب میری حمد کر، اب میں تیرے اور قریب ہوں. تو فرمایا اے خدا تیری صفات تو ہی بہتر بیان کر سکتا ہے، لہٰذا آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی. قل هو اللہ احد. دیکھ رہے ہیں آپ اپنی معرفت کی آنکھ سے کہ وہ خدا احد، یکتا، ایک ایسا ہے، اس جیسا کوئی بھی. اللہ الصمد، اس کے جیسا، اس کے برابر، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور چشم نبوت دیکھ کر کہہ رہی لم یلد، نہ یہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی ولم، نہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا، کہ ان کی برابری کرنے کی مجال کسی میں نہیں ہے. جب اللہ کے اوصاف کو رسول خدا نے بیان کیا تو فرماتے ہیں خدا نے مجھے ایسا تقرب دیا، ایسی نزدیکی دی کہ میں اس جمال کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. میرا سر جھکنا شروع ہو گیا، اور جیسے جیسے جھکتا گیا میں نے اس کی تسبیح اور اس کی عظمت اور اس کی حمد کو بیان کرتے ہوئے تین چیزیں، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، کہ منزہ ہے، ہر عیب سے پاک. سبحان اللہ یعنی ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے پاک ہے اس کی ذات، مکمل ترین ہستی ہے اور وہ سب سے عظیم ہے. سر رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اور اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں. فرماتے ہیں رسول خدا کہ جب میرا سر رکوع میں گیا میں نے خدا کی حمد و ثنا میں کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سارے ملائکہ قاب قوسین کا یہ منظر دیکھ کر اس سے لطف لے رہے ہیں اور میری حمد میں شامل ہو گئے ہیں اور خدا کے لیے حمد کر رہے ہیں. لہٰذا میں نے رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ کے حضور گواہی دی اور ملائکہ کو آگاہ کیا اور کہا سمع اللہ لمن حمدہ، سن رہا ہے وہ خدا جس کے لیے حمد کر رہے ہو. لہٰذا نبی فرماتے خود بھی عبادت گزار اور ملائکہ کی عبادت پر بھی جب آپ گواہ قرار پائے تو خدا وند کریم نے جو فاصلہ تھا قاب قوسین کی منزل پر او ادنا، اسے اور بھی زیادہ کر دیا. فرماتے ہیں میں اللہ کے نور جمال کا مشاہدہ نہ کر سکا، میرے وجود میں تاب نہیں رہی، لہٰذا میں نے اپنے آپ کو زمین کی جانب چھوڑ دیا اور گویا میں سجدے میں آ گئے اور میں نے کہا سبحان ربی
اعلیٰ، عظمت سے زیادہ علویت، بلندی، بزرگواری ہے، تو اس رفعت پر ہے کہ تیرے لیے تعریف ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے خدا کی یہ حمد کی تو میرے دل کو خدا کی طرف سکون و اضطراب کم ہوا، میری حیرانگی کم ہوئی، اور میں اس کو اپنی زبان پر کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ سے کہا اپنا سر اٹھا۔ میں نے سر اٹھایا اور ایک اقرار کیا، اور میں نے وہ اقرار عاجزی کا کیا، میں نے وہ اقرار اپنی ناتوانی کا کیا کہ اے پروردگار، جس لائق تیری بندگی ہے نا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا استغفر اللہ، اے خدا میری اس کوشش کے سامنے میں یہ نہیں کہتا کہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں تیرے پاس پلٹ آیا۔ جب میں نے خدا کے سامنے سجدہ ادا کرنے کے بعد اپنا تواضع، انکساری، عاجزی اور بندگی کا اظہار کیا، اللہ نے مجھے ایک دفعہ پھر سجدے کا حکم دیا۔ ہاں، اور اسی لیے امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ جو 2 سجدے ہیں نا، یہ پوری انسانی زندگی کا خلاصہ ہے کہ انسان جو پہلا سجدہ کرتا ہے وہ اس بات کا اعلان ہے زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، اور پھر یہ جو سجدے کے بیچ میں جو بیٹھتا ہے یہ عالم مادہ ہے، جس میں انسان کے پاس استغفار ہے، طلب مغفرت ہے، گناہوں سے بخشش اللہ سے مانگنا ہے، وہ اتوب الیہ، اور اس نے پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اس کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، اس کے سوا اور انسان کے پاس ہے کیا؟ اور پھر اس کے بعد جو انسان دوسرا سجدہ کرتا ہے وہ برزخ ہے، وہ قبر ہے، وہ قیامت سے پہلے کے احوال ہیں۔ اور پھر دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں دوسرے سجدے کے بعد انسان جب اٹھتا ہے تو اس میں اٹھنے کی تاب نہیں ہے، محشر ہو تو بھی، معراج ہو تو بھی، نماز ہو تو بھی، وہ اپنے اندر قوت و طاقت نہیں رکھتا۔ نبی خدا فرماتے ہیں کہ اسی لیے میں نے جب دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے خدا سے کہا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یہ تو تیری طاقت و قوت، تیرا سہارا ہے کہ میں بیٹھ رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، ورنہ مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ محشر میں بھی اٹھیں گے تو ہم اپنی طاقت سے نہیں اٹھیں گے، حول اور قوہ الہی، اللہ کا اذن، اللہ کی مرضی، اور اللہ ہی ہمیں اس دن اٹھائے گا اور بٹھائے گا، ورنہ بشر میں یہ تاب نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں رسول خدا میں اٹھا، اور پروردگار عالم نے کہا کہ جس کو میں نے اسلام کا رکن بنایا ہے اس کا اظہار کیجئے۔ لہٰذا فرماتے ہیں رکن اسلام کیا ہے، اساس اسلام کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات 4، جس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کا نام ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی تمجید ہے، اس کی تقدیس ہے، اور اس کی کبریائی کو بیان کیا ہے۔ فرمایا اسلام کی اساس ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، ارکان ہے، ستون ہے۔ لہٰذا جب میں نے اس کا اظہار کیا تو پروردگار عالم نے کہا اب میں نے تجھے اپنا تقرب دیا۔ فرماتے میں نے رکوع انجام دیا، میں دوبارہ ملائکہ کی جو حمد تھی، تسبیح تھی، اس پر گواہ قرار پایا، یہاں تک کہ تشہد کا مرحلہ آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس منظر میں، تشہد سے مراد کیا ہے؟ گواہی دینا۔ گواہی کون دیتا ہے؟ جس نے دیکھا ہو، ہے نا، جس نے دیکھا ہو وہ کہتا ہے اشہدو۔ میں بتاتا ہوں، ہم سب بیٹھے ہیں، خدا نہ کرے باہر کوئی واقعہ ہو جائے، جو دیکھے گا وہ کہے گا نا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ پروردگار عالم 2 سجدوں کے بعد، رکوع کے بعد، حمد کے بعد، فاتحہ اور اخلاص کے بعد بندے کے دل میں اپنی ایک صفت اتار دیتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ہاں، کہ وہ خدا میرا معبود ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، نا سبحان اللہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں لذت معراج اس کی بندگی تھی، ہاں، اس کے سامنے جھکنا تھا، اسی لیے پہلے فرمایا عبدہ، میں اس کا بندہ ہوں، پھر اس کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، اس کی جانب سے جس کو بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا جو لطف
بندگی کا ہے، وہ رسالت کا نہیں۔ نبی خدا فرماتے اسی لیے عبدہ و رسولہ، اور پھر نماز کے آخر میں آپ نے سلام پھیرا، جو ہم لوگ نماز کے آخر میں پھیرتے ہیں۔ اور اسی لیے میرے مولا فرماتے ہیں جو نماز کے آخر میں سلام ہے یہ خدا کی ملاقات کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ کا سلیقہ تھوڑا عجیب ہے، آپ نے قبر میں اپنے ساتھ جو روشنی لے کر جانی ہے، اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سلام کیا ہے۔ دیکھیے خداوند کریم سے ملاقات ہے نا نماز، اور پھر ہم جب نماز ختم کر دیتے ہیں تو نماز کے آخر میں کیا ہو جاتا ہے، اور ہم جب ملاقات شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو سلیقہ الٹا ہوا نا، کہ ہم جب ملاقات کا آغاز کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور خدا سے جب ملاقات کا اختتام ہوتا ہے تو سوال، کیا ہم اللہ پر سلام بھیج سکتے ہیں؟ ہم اللہ پر سلام بھیج سکتے ہیں؟ ہاں یا نہیں کہتے ہیں؟ کوئی بات، میں نمبر تھوڑی کاٹوں گا۔ ہاں، ہم اللہ پر سلام کیوں نہیں بھیج سکتے؟ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام، سلام ہی وہی ہے، اور ہر سلامتی آتی ہی وہاں سے ہے، اور ہر سلامتی کی بازگشت بھی وہاں پر ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے اس سلام کے سامنے؟ دامن، کہ ہم اس سے کہیں کہ تو ہمیں خیر و سلامتی دے۔ لہٰذا اللہ پر تو سلام نہیں ہے، چاہے وہ نماز میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے سامنے اقرار ہے، گواہی ہے، حمد ہے، ثنا ہے، خضوع ہے، انکساری ہے، لیکن وہ سلام اللہ کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا پھر یہ سلام کس کے لیے ہے؟ دیکھیے میرے نبی فرماتے الصلاۃ معراج المؤمن، یہ بدن کی عبادت نہیں ہے، یہ روح کی عبادت ہے، یہ معراج کا سفر ہے، یہ انسان کا صعود ہے، یہ انسان کی پرواز ہے، یہ انسان کا اس دنیا سے اپنے آپ کو ڈی اٹیچ کر کے اس کی بزرگواری میں خود کو شامل کرنے کی کوشش کا نام نماز ہے۔ لہٰذا جتنی دیر انسان نمازی ہوتا ہے وہ دنیاوی نہیں ہوتا، وہ دنیاوی نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ اس دنیا سے خود کو توڑ کر کہاں لے جاتا ہے؟ معراج، ہاں، عرش پر خدا کے حضور اپنی روح کو پرواز دینے کی کوشش، کلینز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو اس دنیا سے ڈی ٹیچ کر کے خدا کے حضور حاضری دینے کی کوشش کر کے پلٹ کے اس دنیا پر آتا ہے تو کہتا ہے السلام، وہی سلیقہ جو ہمارا ہے کہ جب ملو تو ملاقات کرو۔ نماز کے آخر میں سلام اس لیے ہے کہ تم اب اس دنیا میں پلٹ آئے ہو، اور جب پلٹ آئے ہو تو بہترین خلق خدا کون ہے جس پر سلام کیا جائے؟ السلام علیکہ ایہان، کہ سب سے پہلے ان کے اوپر سلام بھیجو۔ رسول خدا تو انتقال کر گئے، پھر بھی سلام بھیجنا ہے؟ ان کا حیات و ممات ایک جیسا ہے، وہ جئیں یا نہ جئیں، ان کی زندگی، ان کا وجود، ان کی ہستی وہی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز السلام علینا وعلی، علینا یعنی سلام ہو ہم پر، اپنے اوپر، وعلی عباد اللہ، یہ دو سلام ہیں کہ ایک ہم پر ہو، اور جتنے بھی صالح بن صالح کون ہے اس دنیا میں اس وقت؟ صاحب العصر والزمان، ابا صالح، ہم صلی علیہ، اور علینا کیوں ہے؟ ہم پر ہو۔ سبحان اللہ، مولا فرماتے ہیں کہ مومن کے پاس نماز کے بعد سلامتیاں ہوتی ہیں، اور وہ سلامتی کو تقسیم کرتا ہے، اور وہ سب سے پہلے اپنے دامن میں بھرتا ہے، کہتا ہے اب میں نمازی ہو گیا، اور اب میرے پاس اتنا خیر اور اتنی سلامتیاں ہیں کہ وہ دوسروں پر بھی ہوں اور مجھ پر بھی ہو، اور جتنے مومنین، صالحین، صدیقین ہیں ان کے لیے خیر و سلام لے کر آیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد نماز، اللہ کے حضور سے پلٹا ہوا بندہ اتنا متبرک ہے، بابرکت ہے، کہ وہ اپنی برکت سے اس کو بھی نوازتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اس لیے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم کم سے مراد کیا ہے؟ ہر اچھی بری چیز پر سلام۔ ہاں، میں معراج سے، خدا کی درگاہ سے ہر ایک کے لیے سلامتیاں
لے کر آیا ہوں۔ اس لیے فرمایا جب بندے کو خدا کے حضور کھڑا کر دیں اور وہ اپنی بندگی کا جیسا اظہار کرے گا نا، اسے نماز کہتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ نیچرل طریقہ ہے اس کے حضور جھکنے کا، اس کے سامنے حاضری دینے کا۔ اور دیکھیے میرے مولا نے فرمایا کہ قبر میں جو روشنی ہے نا وہ تمہاری فطرت ہے۔ نماز فطرت ہے نا، قبر میں جو روشنی ہے وہ تمہاری فطرت ہے، لہٰذا قبر میں اپنے لیے اس ظلمت میں، اس تاریکی و اندھیرے میں نمازیں اپنی لے کر آؤ، اپنی حضوری جو خدا کے پاس ہے اسے لے کر آؤ۔ اور یہی وجہ ہے یہ نماز ایک ایسا گوہر ہے کہ سید الشہداء نے اپنا سب سے قیمتی وجود نماز کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اے میرے لال علی اکبر، آج نماز کی دعوت آپ کی طرف سے ہوگی، اعلان نماز۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں سلیقہ یہ ہے کہ بزرگ بچوں کو نماز کے لیے بالخصوص نماز فجر کے لیے جگاتے ہیں۔ کربلا کا سلیقہ اور ہے، ہاں کربلا کا طریقہ اور ہے کہ جو جوان ہیں وہ بزرگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہیں۔ یہ جوانوں کا کام ہے۔ سیرت علی اکبر یہ ہے کہ فجر کی اذان دیں اور جو سونے والے ہیں انہیں جگائیں۔ اللہ اکبر۔ جو علی اکبر سے محبت کرنے والا ہے وہ کم از کم اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ تاریخ کہتی ہے لشکر امام حسین میں خوشبو رسالت علی اکبر تھے۔ جب اولاد امام حسین کی نوبت آئی، باری آئی، جناب علی اکبر مولا کی خدمت میں آئے، سوال کیا ہے بابا جان مجھے اذن جہاد دیجیے۔ آپ نے فرمایا جس ماں نے اور جس پھوپھی نے بڑے ارمانوں سے پالا ہے ان سے اجازت لیجیے۔ جناب علی اکبر خیمہ ام لیلا، خیمہ جناب زینب کبریٰ میں تشریف لائے، اذن جہاد مانگا۔ صابرہ ماں، صابرہ پھوپھی نے منہ سے کچھ نہ کہا، حسرت بھری نظر شبیہ رسول پر ڈالتی رہیں، آنکھوں سے سیل اشک رواں۔ علی اکبر سمجھ گئے مرنے کی اجازت مل گئی۔ آپ جب خیمے سے باہر آ رہے تھے، کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد مجاہد تھا جس کو بیویوں نے ایسے وداع کیا جیسے کسی جنازے کو وداع کیا جاتا ہے۔ بار بار ہاتھ خیمے سے باہر آتے، کوئی اکبر کا دامن پکڑتا، کوئی علی اکبر کی جانب پکار پکار کر یا محمدہ و محمدہ کہتا۔ الغرض علی اکبر مولا کی خدمت میں پہنچے، فرمایا مرنے کی اجازت مل گئی۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لاڈلے کو تیار کیا، کمر پہ پٹکا کسا، تن پر زرہ باندھی، ہاتھ میں تلوار حمائل کی، اور پھر روایت کے جملے ہیں سر پر عمامہ ایسے باندھا کہ اس کی تحت الحنک ویسے چھوڑ دی جیسے میت کی چھوڑ دی جاتی۔ اپنے ہاتھوں سے مولا نے اپنے جواں سال شبیہ رسول کو کفن پہنایا اور پھر اس کے بعد میدان کی جانب بھیجا۔ پہلی دفعہ چشم فلک نے دیکھا، حسین نے اپنی قربانی پر اللہ کو گواہ بنایا اور فرمایا پروردگار گواہ رہنا، اس امت جفاکار سے مبارزے کے لیے وہ جا رہا ہے جو صورت میں اور سیرت میں اور گفتار میں اور کردار میں تیرے حبیب کی مشابہت رکھتا ہے۔ علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، باپ پیچھے پیچھے ہلکے ہلکے قدم لے کر آ رہا ہے۔ فرمایا اے بابا جان آپ پیچھے کیوں آتے ہیں؟ فرمایا اے علی اکبر ابھی تیری اولاد نہیں، تو نہیں جانتا اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ ہمیشہ قربانی آگے ہوتی ہے اور قربانی دینے والا پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے سید الشہداء نے اپنی نظریں علی اکبر پر گاڑے رکھی، دیکھتے رہے علی اکبر کی نگاہ، علی اکبر کی جنگ۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں آپ کے چہرے پر پریشانی آئی۔ جناب فضہ نے پوچھا ہے آقا چہرے پر اضطراب کیسا؟ فرمایا اماں فضہ میرے علی اکبر کے مد مقابل پہلوان آیا ہے۔ جناب فضہ نے فرمایا علی اکبر جواں ہے، دلیر ہے، صاحب شہامت ہے۔ فرمایا جانتا ہوں میرا اکبر دلیر ہے، لیکن اے اماں فضہ وہ 3 دن کا پیاسا ہے اور جو پہلوان ہے وہ سیراب ہو کر آیا ہے۔
فرمایا ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ام لیلہ سے کہو علی اکبر کے لیے دعا کرے۔ جناب فضا نے پیغام جناب ام لیلہ کو دیا، کہتے ہیں جناب ام لیلہ خیمے سے باہر آئیں، کھلے آسمان کے نیچے آ کر اللہ کے حضور دعا کرنے لگیں۔ بیویوں سے کہا حلقہ بناؤ، میں دعا مانگوں گی تم آمین کہنا۔ فرمایا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو میرے آقا سے ملا دے۔ پھر جناب ام لیلہ نے سوچا خدا کو ایسا واسطہ دوں جو رد نہ ہو، لہٰذا جناب ام لیلہ نے دعا کی، ہاتھ بلند کیا اور فرمایا الہی بغربت الحسین، خدایا تجھے حسین کی غربت کا واسطہ۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر پلٹ کر آئے۔ جب علی اکبر آئے آپ نے فرمایا اے بابا پیاس کی شدت ستاتی ہے، زرہ کی گرمی اذیت دیتی ہے۔ بوڑھے باپ نے جب اپنی خشک زبان جوان بیٹے کے منہ میں رکھی، 18 سالہ کڑیل جوان جان گیا کہ باپ کے اوپر پیاس کی شدت کیا ہے۔ روایت کہتی ہے بیویوں نے ایک دفعہ چہرہ جناب علی اکبر کو دیکھا، اب جو سب وداع کر رہے ہیں جانتے ہیں اب اکبر واپس نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب قوم اشقیاء میں عمر ابن سعد نے اپنے لشکر میں اعلان کیا اور کہا اب اگر علی اکبر آئیں تو کسی صورت ان کے لیے واپسی کا راستہ باقی نہ رکھنا، جو جہاں سے وار کر سکتا ہے ان پر وار کرے۔ علی اکبر دوسری دفعہ سوئے میدان گئے۔ حمید بن مسلم لکھتا ہے علی اکبر آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے۔ حسین ایسے چلتے تھے کہ چند قدم چل کر گر جاتے تھے۔ اب علی اکبر جو میدان میں، سنو عزاداروں، اللہ آپ کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ان کی خوشیاں دکھائے، اللہ آپ کو ان کی دل کا راحت بنائے، پروردگار ان کے اوپر نعمتوں کا نزول رکھے بحق غم علی اکبر، اور آپ کو ان کی جانب سے سکون و اطمینان و خوشی دے۔ اب جب علی اکبر سوئے میدان گئے ہیں نا، عمر ابن سعد نے جو تلوار بردار تھے انہیں حکم دیا اور کہا کہ علی اکبر پر 4 جانب سے حملہ کرو۔ 4 جانب سے جو علی اکبر پر حملے ہوئے، کہتے ہیں ایک تلوار کا وار سر علی اکبر پر ایسے آ کر لگا کہ فرق شگافتہ ہوا۔ ایسے 2 وار کسی شقی نے کیے ہیں، ایک وار سر علی اکبر پر کربلا میں، اور دوسرا وار ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں سر علی ابن ابی طالب۔ فرق شگافتہ ہوا، خون کا فوارہ پھوٹا، خون کا فوارہ ایسا نکلا کہ علی اکبر کے گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا۔ بجائے ان کے کہ جناب علی اکبر کو اشقیاء کی صفوں سے باہر لاتا، شقی کی صفوں کے اندر گھوڑا لے جاتا گیا۔ علی اکبر زینے فرس پر کبھی جھکتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، لیکن ہاتھ میں تلوار ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے، شجاعانہ آپ جہاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک شقی پشت سے نیزے کا وار کرتا ہے۔ علی اکبر جھکتے ہیں لیکن اپنے محاذ کو، اپنے جہاد کو روکتے نہیں، یہاں تک کہ حمید بن مسلم کہتا ہے ایک شقی نے برچھی کا وار سینہ علی اکبر پر ایسا کیا کہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اولاد والو سنو، علی اکبر جو گھوڑے سے زمین پر آئے، آپ نے اپنا سلام آخر حسین کو بھیجا، فرمایا علیک منی السلام یا ابتا یا ابا عبداللہ۔ حسین نے جو سلام آخر سنا، جواب میں فرمایا اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے علی اکبر، تو جو گیا تیری باپ کی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، پکار میرے لال تو کہاں ہے؟ علی اکبر الیہ الیہ کہتے رہے۔ حسین خیمے سے اکبر کی آواز سن کر دوڑتے رہے۔ سنے راوی کہتا ہے حسین علی اکبر کی آواز پر ایسے دوڑتے تھے جیسے 1 سال کا بچہ چلتا ہے، چند قدم چل کے لڑکھڑا کر گر جاتا ہے۔ جب حسین گرتے تو یا علی کہتے، اٹھتے تو یا زہرا کہتے۔ نہ جانے کیسے حسین نے خود کو جناب علی اکبر تک پہنچایا۔ جب پہنچایا تو دیکھا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔
حسین جھکے، فرمایا اے اکبر میں تجھے خیمے میں لے جاتا ہوں، ماں اور پھوپھی تیری زیارت کر لیں گی۔ حسین نے اکبر کو اٹھانا چاہا، سنو اولاد والو، حسین نے اکبر کو اٹھانا چاہا، جب نہ اٹھا سکے تو مولا نے علی اکبر کے کان میں کہا، اے اکبر تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اپنا ہاتھ سینے سے اٹھا میری گردن میں ڈال میں تجھے اٹھا سکوں۔ علی اکبر نے کہا، اے بابا اگر میرا سینہ دیکھ لیا میرا زخم برداشت نہ کر سکو گے۔ مولا نے اکبر کے سینے سے جو ہاتھ اٹھایا، مقتل میں اولاد کا درد جو دیکھا، حسین کو قتل گاہ میں ماں یاد آئی، سوئے مدینہ رخ کر کے کہا، اے چکیاں پیس کر پالنے والی ماں، اولاد کا امتحان دیکھنے تشریف لائیے۔ روضہ رسول کی جانب رخ کر کے فرمایا، اے نانا امت کا احسان دیکھنے تشریف لائیے۔ آپ نے سوئے نجف رخ کر کے فرمایا، اے بابا میرا خیبر فتح کرنے تشریف لائیے۔ جنت البقیع رخ کر کے فرمایا، اے سیدہ شباب اہل الجنہ، اے جنت کے سردار، غریب کی نصرت کے لیے آئیے۔ کربلا میں پہلی دفعہ ہوا، شبیہ رسول کا بدن ہے، ارواح پنجتن ہے، حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، ایک ہاتھ سینے کے بار، عزادار و شہادت علی اکبر، میرا مولا بوڑھا ہے، ایک ہاتھ سینے کے اندر، ایک ہاتھ سینے کے باہر۔ حسین نے یا علی کہہ کر جو برچھی کا پھل کھینچا، چشم فلک نے دیکھا بوڑھے باپ کے ہاتھ میں جوان بیٹے کا کلیجہ۔ ہائے ام لیلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے زینب کبریٰ، علی اکبر کا پرسا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامری، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك، واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير، آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین۔